بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حال و صرف آخرین 29واں سبق ہے، معطلین کے قاعدے ہے اور قاعدہ نمبر 3 ہے۔ قاعدہ نمبر 3 جو پچھلے سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب ماضی ثلاثی مجرد کا عین کلمہ واو، پچھلے سبق میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں بسبب اجتماعی ساکنین گر جائے، بسبب اجتماعی ساکنین گر جائے تو فا کلمے کو ضمہ دینا واجب ہے۔ تو یہاں پر فا کلمے کو کسرہ دیا جائے گا، یعنی فا کلمے کو کسرہ دینا واجب ہے۔ اس سبق میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کو بتایا تھا کہ یہ اس طرح ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی مسئلہ ہو، اصل میں یہاں پر اجتماعی ساکنین اعتراض یہاں پر یہ ہے کہ با یا عنا، با ہے، یا ہے، عین ہے اور نون ہے۔ اگر آپ دیکھ لیں تو با پر زبر ہے، یا پر زبر ہے، عین پر سکون ہے اور نون پر زبر ہے۔ تو بے سبب اجتماعی ساکنین گر جائے تو یہاں پر یا جو ہے یا پر اجتماعی ساکنین نہیں ہے، کوئی دو ساکن نہیں ہے، یا پر زبر ہے اور عین کلمہ جو ہے یہ ساکن ہے۔ بات اصل میں یہاں پر یہ ہے کہ پچھلے قالہ والا جو قاعدہ ہم پڑھ چکے ہیں، قالہ قوالہ والا، قوالہ اور بیا والا، کہ جہاں پر بھی یا متحرک ہو اور ما قبل مفتوح ہو، یا متحرک ہو ما قبل مفتوح ہو، تو اس یا کو الف سے بدل دیں گے۔ کس سے؟ الف سے، الف سے بدل دیا۔ اب یہ الف سے جب بدل دیا ہم نے اس کو تو یہ بن گیا باعنا، تو یہ الف یہ بھی ساکن ہے اور یہ عین بھی ساکن ہے۔ تو التقاء ساکنین یا اجتماع سے اس کو التقاء ساکنین بھی کہتے ہیں، اور یہاں پر اجتماعی ساکنین تو دو ساکن ایک ساتھ جمع ہو گئے، دو ساکن، ایک ساکن یہ اور ایک ساکن یہ، تو یہ ساکن جو ہے یہ گر جائیں۔ صحیح دیکھو، یہ جب گر جائیں تو کیا رہ گیا؟ با، عین اور نون، یہ ساکن، اس پر زبر اور اس پر بھی، تو با نہ رہ گیا۔ لیکن پھر یہاں پر یہ جو الف ہے جو بدل ہے کس سے؟ یا سے، تو اس یا کے حذف ہونے پر، یعنی اس کے گرنے پر دلالت کرنے کے لیے اس یا کی وجہ سے اس با کو کسرہ دے دیں گے۔ پچھلے میں واو گرا تھا تو واو کی جگہ پر ضمہ آیا تھا، یہاں پر یا گرا ہے تو یا کی جگہ پر کیا آئے گا؟ کسرہ آئے گا۔ تو جب کسرہ آ گیا تو بن گیا بعنا، بعنا، اور غبنا، غبنا یہ بھی اس طرح ہے، غیبنا، غیبنا۔ تو اس بیع والا قاعدہ جو ہے، قوالہ اور بیع والا قاعدہ ہے، قال باع والا قاعدہ ہے، اس میں سے یہ الف سے بدل دیا گیا۔ کس سے؟ الف سے، یہ ختم ہو گیا تھا، الف سے بدل دیا۔ یہاں پر یہ بھی ساکن ہے، اگر یہ بھی ساکن ہے تو اس الف کو ہم نے گرا دیا، اور یہ بدل دیا کس سے؟ یا سے۔ تو جب یا سے بدل ہے تو اس یا پر دلالت کرنے کے لیے اس زبر کو بدل دیا کس سے؟ کسرے سے۔ اس کو کسرہ دینا کیا ہے؟ واجب ہے، تو بن گیا اغیبنا، اغیبنا۔ اس طرح زدنا، زد، ز، ید، ز، یا، یدنا، فعلنا کے وزن پر، فعلنا۔ لیکن یہاں پر یا ہے اور یا متحرک ہے، ما قبل مفتوح ہے، تو اس فتحے کی وجہ سے اس کو ہم نے کس سے بدل دیا؟ الف سے بدل دیا،
یہ اجتماعی ساکنین ہے تو اجتماعی ساکنین میں سے الف کو گرا دیا، تو یہاں پر اصل میں الف نہیں گرا بلکہ کیا گرا ہے؟ یا گر گئی، تو یا کی وجہ سے ابھی یا پر زا کو ہم نے زیر دیا اور دال ساکن ہو گیا اور نون یہ ہے تو زدنا. اور اس قانون کو کہتے ہیں قلنا لا بعنا والا قانون. بعنا اور ارشاد الصرف میں جب آپ پڑھیں گے تو اس میں بعنا اور خفنا اور بعنا والا قانون اس کو کہتے ہیں. لیکن یہاں پر چونکہ ابتدائی درجات والے ہیں تو اس قاعدے کو الگ الگ ذکر کرتے ہیں، اور وہاں پر ہے کہ جب ماضی ثلاثی مجرد کا عین کلمہ مکسور ہو، عین کلمہ کیا ہو؟ مکسور ہو، وہاں پر یہی ہے. اور یہاں پر یہ نہیں کہا بلکہ مجرد کا عین کلمہ یا بسبب اجتماعی ساکنین گر جائے، بسبب اجتماعی ساکنین گر جائے تو اس کو کسرہ دیا جائے گا. واو کے لیے کسرہ ہے اور بیانہ یہاں پر فتحہ ہے، تو خفنا اور بیانہ. تو خفنا کے ساتھ ہمارا کوئی کام نہیں ہے بلکہ یہاں پر قاعدہ جو ہے وہ کس کا ہے؟ بیانہ کا ہے. اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہاں پر دو ساکن نہیں ہے. آپ اس سوچ میں پڑھیں گے کہ یہاں پر دو ساکن کہاں پر ہے، تو دو ساکن یہاں پر جب یہ یا تبدیل ہو جائے کس سے؟ الف سے، تو الف بھی ساکن ہے اور عین بھی ساکن ہے، تو اس اجتماعی ساکنین کی وجہ سے یہ یا جو ہے وہ گر جائے، تو یا کے گرنے کی وجہ سے با کو کسرہ دینا واجب ہے. تو یہ بن گیا بیانہ. یہ اجتماعی ساکنین جب یا تبدیل ہو جائے کس سے؟ الف سے، یا کی تبدیل ہونے کے بعد جب الف آ جائے تو یہ ساکن ہو گیا، اور الف وہ ساکن ہی ہوتا ہے اور عین بھی ساکن ہے، تو اجتماعی ساکنین کی وجہ سے الف کو گرا دیا. تو اصل میں یا سے یا کو ہٹا دیا. جب یا کو ہٹا دیا تو یا کے ہٹانے کے بعد یا کی مناسبت کی وجہ سے اس کو کسرہ دینا کیا ہے؟ واجب ہے. تو بن گیا بیانہ. تو اجتماعی ساکنین والا یہی مسئلہ ہے. اس میں قاعدے کو یاد رکھیے کہ جب ماضی ثلاثی مجرد ہو، یعنی ماضی معلوم ہو، ماضی کیا ہو؟ معلوم ہو، ثلاثی مجرد ہو، مزید فی نہ ہو، عین کلمے میں ہو، لام کلمے میں نہ ہو، یا ہو، واو نہ ہو، ماضی معلوم میں ہو، مزید فی میں ہو، لام کلمے میں نہ ہو، اور یا ہو، واو نہ ہو، بسبب اجتماعی ساکنین گر جائے. اگر اجتماعی ساکنین کی وجہ سے گر جائے کیا؟ یا گر جائے تو فا کلمے کو کسرہ دیا جائے گا. تو فا کلمے کو ہم کیا دیں گے؟ کسرہ دیں گے. تو اس کو بار بار میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ با پر زبر ہے، یا پر بھی زبر ہے، عین جو ہے یہ ساکن ہے اور نون متحرک ہے. قال با والا قاعدے کے مطابق یہ یا جو ہے تبدیل ہو جاتا ہے کس سے؟ الف سے، اور یہ التقائی ساکنین اجتماعی ساکنین کی وجہ سے الف گر جائے تو الف یہاں پر الف نہیں یا گر جائے، اس لیے کہ یہ الف جو ہے کس سے تبدیل کیا ہم نے؟ الف سے. کیوں؟ قال با والا قاعدے کے مطابق، قال اور با کا جو قاعدہ ہے اس کے مطابق، تو پھر یہ اجتماعی ساکنین کی وجہ سے تو اس کو کسرہ دیا جائے گا. کس کو؟ فا کلمے کو. یہ فا کلمہ ہے، فا عین اور لام، تو فا کلمے کو کسرہ دینا یہ واجب ہے. فا کلمے کو کسرہ دیا جائے گا. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق، قاعدہ نمبر 3. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.